السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کوئی لمحہ گلاب ہو، جو کہ تحریر ہے نگہت عبداللہ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 21۔ رابعہ تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو امی اسے دیکھ کر یوں انجان بن گئی جیسے دیکھا ہی نہیں۔ پھر بھی وہ ان کے پاس رک کر پوچھنے لگی، ابو آفس چلے گئے؟ امی نے اس کی طرف دیکھے بغیر بہت مختصر جواب دیا، جس پر وہ چڑھ کر بولی، میری سمجھ میں نہیں آتا فائقہ کا غصہ آپ مجھ پر کیوں نکالتی ہیں؟ اس گھر میں سونی اور عثمان بھی ہیں، انہیں تو آپ کچھ نہیں کہتی۔ تم کام پر جا رہی ہو نا، جاؤ۔ امی پیشانی پر ہاتھ مار کر بولی، جیسے کہہ رہی ہوں میں تم سے الجھنا نہیں چاہتی۔ پاگل ہوں میں جو آپ سے بات کرنے کھڑی ہو جاتی ہوں۔ اس نے سلگ کر سر جھٹکا اور جانے کو تھی کہ مامی جی کو آتے دیکھ کر دھیمی آواز میں پھر امی سے بولی، مامی جی آ رہی ہیں۔ امی نے فوراً سر اونچا کیا، پھر اٹھ کھڑی ہوئی تو مامی تیزی سے آ کر ان کے گلے لگتے ہی رونا شروع ہو گئی۔ ہیں کیا ہوا؟ امی پریشان ہو گئی اور اس نے عقب سے آ کر مامی جی کو کندھے سے تھام لیا۔ کیا ہوا مامی جی، کیوں رو رہی ہیں؟ بتائیں نا بھابھی۔ امی نے انہیں اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا۔ میرا اعظام، مامی جی روتے ہوئے بس اسی قدر کہہ سکی۔ کیا ہوا اعظام کو؟ امی مزید پریشان ہو گئی اور اسے دیکھا تو وہ پنجوں پر بیٹھ کر مامی جی کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر قدرے تیز آواز میں بولی، بتائیں نا مامی جی، کیا ہوا اعظام بھائی کو؟ اسے پولیس لے گئی، میں ساری رات اس کی راہ تک رہی تھی کہ ابھی تک آیا ہی نہیں۔ مامی جی نے ہچکیوں کے درمیان رک رک کر بتایا تو امی بجائے انہیں تسلی دینے کے خود بھی رونے لگی، جبکہ اس کا ذہن اچانک بالکل خالی ہو گیا تھا۔ کچھ بولنا چاہا لیکن سمجھ میں نہیں آیا کیا کہے۔ کل تمہارے آنے کے کچھ دیر بعد کی بات ہے، مجھے تو اس نے بتایا بھی نہیں، اسما سے کہہ گیا تھا۔ مامی جی نے اسے دیکھ کر کہا تو اس نے گہری سانس کھینچ کر پہلے اپنے حواس بحال کیے، پھر اٹھتے ہوئے بولی، یہی ہونا تھا اور ابھی تو ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ امی نے ٹوکا تو وہ تیز ہو کر کہنے لگی، میں بکواس نہیں کر رہی، ٹھیک کہہ رہی ہوں، لیکن آپ لوگ میری سنتے کب ہیں؟ سمجھتے ہیں میں آپ کی دشمن ہوں، آپ کی عزت سے کھیل رہی ہوں۔ آپ بتائیں کیا عزت رہے گی اعظام کے بعد ابو پھر عثمان؟ رابعہ، امی نے اب دہل کر اسے دیکھا، رسوائی کے خوف سے خاموشی اختیار کر لینے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے امی، لیکن آپ سن لیں، میں اب خاموش نہیں رہوں گی اور نہ ہی مجھے آپ سے یا ابو سے اجازت لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ فائقہ آپ کی بیٹی نہیں میری بہن بھی ہے، اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے ساتھ جو ہوا سو ہوا، فائقہ کے ساتھ کچھ غلط ہوا تو میں زمین آسمان ایک کر دوں گی، سن رہی ہے نا آپ؟ اس نے امی کو کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑ ڈالا تو مامی جی اس کا بازو تھام کر بولی، کیا ہو گیا بیٹی؟ کچھ نہیں، آپ اطمینان رکھیں، اعظام بھائی آ جائیں گے۔ اس نے مامی جی کو تسلی دی تو وہ پھر رونے لگی، میرے بچے کی تو کسی کے ساتھ دشمنی نہیں، وہ دشمنی میں نہیں دوستی میں مار کھا گئے ہیں۔ بہرحال آپ روئے نہیں، اور آپ نے ماموں جان کو تو نہیں بتایا نا، وہ پہلے ہی دل کے مریض ہیں؟ نہیں، لیکن وہ صبح سے کتنی بار پوچھ چکے ہیں۔ مامی جی نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا تو فوراً بولی، کہہ دیجیے آفس ٹور پر شہر سے باہر گئے ہیں، اور آنے کا کیا بتاؤں؟ آ جائیں گے انشاءاللہ، جلدی آ جائیں گے۔ اس نے کہا تبھی ڈور بیل پر وہ چونکی، امی کو یوں دیکھنے لگی جیسے پوچھ رہی ہو، اس وقت کون آیا ہے؟ امی اپنی جگہ سہم گئی، میں دیکھتی ہوں، وہ کہتے ہوئے تیز قدموں سے گیٹ پر آئی اور توصیف عالم کو دیکھ کر مطمئن سی ہو کر بولی، سوری، میں بس نکلنے ہی والی تھی، 1 منٹ رکو میں امی سے کہہ کر آتی ہوں۔ وہ اسی تیزی سے واپس امی کے پاس آ کر بولی، میرے آفس کی گاڑی آئی ہے، میں جا رہی ہوں۔ پھر مامی جی سے پوچھنے لگی، آپ ابھی بیٹھیں گی مامی جی؟ نہیں بیٹی، ادھر اسما پریشان ہے۔ مامی جی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، چلے پھر میں آپ کو چھوڑ دوں گی، اس نے کہا، پھر امی کو تسلی دے کر مامی جی کے ساتھ باہر نکل آئی اور پہلے ان کے لیے پچھلی نشست کا دروازہ کھولا، پھر توصیف عالم کے برابر بیٹھتے بولی، یہ میری مامی جی ہیں، انہیں گھر چھوڑنا ہے۔ توصیف عالم نے خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا دی، پھر اس کے اشاروں پر ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے کتنی بار یوں مرر میں مامی جی کو دیکھا جو مسلسل چادر کے پلو سے آنسو پوچھ رہی تھیں، لیکن ان کی موجودگی کے باعث وہ کچھ بول نہ سکا، البتہ جب انہیں ڈراپ کر کے آگے بڑھا تب اس سے پوچھے بغیر رہ نہیں سکا، تمہاری مامی جی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ رو رہی تھیں؟ بس بے چاری، وہ ششو پنج میں پڑ گئی تھی، بتائے نہ بتائے، پھر کچھ سوچ کر پوچھنے لگی، سنو، تم میرا ایک کام کر سکتے ہو؟ میں تمہارا ہر کام کر سکتا ہوں۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تو جواباً وہ بھی مسکرا کر بولی، سوچ لو۔ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کہو۔ توصیف عالم نے کہا تو وہ ایک دم سنجیدہ ہو کر بولی، میرے ماموں کے بیٹے کو رات پولیس لے گئی ہے، انہیں چھڑانا ہے۔ کس جرم میں؟ توصیف عالم نے پوچھا تو وہ تعصب بھری ہنسی کے ساتھ بولی، ان کا جرم یہ ہے کہ وہ انتہائی شریف آدمی ہیں، تم اگر انہیں دیکھو گے تو فوراً ان کے مرید ہو جاؤ گے۔ میں تمہارا مرید ہو چکا ہوں۔ وہ اسے وابستگی کے اظہار کا کوئی موقع نہیں گنوانا چاہتے تھے۔ پھر تو میں تمہیں آرڈر کر سکتی ہوں، وہ گردن کڑا کر بولی، حکم سرکار۔ توصیف عالم نے ایک ہاتھ سینے پر رکھ کر اس کو دیکھا، بس فوراً میرے کزن کو باہر لے آؤ،
اس نے تحقق مانا انداز میں کہا تو وہ پوچھنے لگا، کیا نام ہے تمہارے کزن کا؟ اعظام، بس میں اور کچھ نہیں جانتی، انہیں کہاں لے کر جایا گیا ہے؟ اس نے نام بتا کر کہا تو وہ کندھے جھکا کر بولا، نو پرابلم، میں معلوم کر لوں گا۔ کب تک؟ اس نے بے صبری سے پوچھا۔ آج ہی، شوٹنگ کے بعد ساتھ چلیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ قدرے مطمئن ہو گئی۔ تقریباً 4 بجے شوٹنگ سے فارغ ہوئے تو اسے اعظام کا خیال ہی نہیں آیا۔ جب توصیف عالم نے پولیس اسٹیشن کے سامنے گاڑی روکی تب وہ نہ صرف چونکی بلکہ حیران ہو کر بولی، ارے میں تو بھول ہی گئی۔ اچھی بات ہے، توصیف عالم نے کہا تو اس نے ہنس کر پوچھا، کیا مطلب؟ بس تم صرف مجھے یاد رکھا کرو۔ اچھی بات ہے، وہ اسی کے انداز سے کہہ کر پوچھنے لگی تھی، اعظام بھائی یہی ہیں؟ ہاں۔ کیسے معلوم؟ میں نے اسی وقت ایک دوست کو فون کر دیا تھا اور اس نے سارا معلوم کر کے مجھے بتا دیا۔ توصیف عالم نے بتایا تو وہ سراہ کر کہنے لگی، واہ تم نے تو کمال کر دیا، میرا خیال تھا کچھ دن لگیں گے، کسی اور کا کام ہوتا تو ضرور دن لگتے۔ خیر تم یہیں بیٹھو، میں انہیں لے کر آتا ہوں۔ وہ کہہ کر اتر گیا تو وہ یوں ہی اس کے پیچھے دیکھنے لگی۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تب سیٹ کی بیک پر سر رکھ کر سوچنے لگی، پتہ نہیں توصیف عالم کا مقصد کیا ہے، اتنی مہربانیاں، ہر پر نثار ہونے کو تیار۔ میں اس کی ایجنسی میں آنے والی پہلی حسین لڑکی تو نہیں، مجھ سے پہلے کتنی آئیں، خود بتاتا ہے کس کس کو اس نے سپر اسٹار بنایا، کیا سب پر اسی طرح مہربان تھا؟ کیوں؟ کوئی غرض تو ہوگی، بنا کسی غرض کے کوئی کسی سے ملتا نہیں، کہاں اتنی مہربانیاں؟ وہ اپنی سوچوں میں اتنی گم تھی کہ توصیف عالم کے آنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ جب اس نے بیٹھ کر دروازہ قدرے زور سے بند کیا تب چونک کر بولی، کیا ہوا؟ وہ چلے گئے؟ اس نے کہا تو فوراً سمجھی نہیں۔ کون؟ تمہارے کزن؟ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا، تب وہ اپنی بے دہانی سے نکل کر حیرت سے پوچھنے لگی، اعظام بھائی چلے گئے؟ کیسے؟ ایس پی بتا رہا تھا ان کی ضمانت آ گئی تھی، شاید انہوں نے کسی کو فون کیا تھا۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ توصیف عالم نے بتا کر پوچھا۔ ایک ملٹی نیشنل فرم میں جنرل مینیجر ہیں، اس نے بتایا تو وہ ہنس کر بولا، پھر تو ان کی اپنی بڑی سورس ہوگی۔ ہاں لیکن وہ بہت سادہ ہیں، ایس پی بھی یہی کہہ رہا تھا کہ کسی نے ان کے خلاف غلط رپورٹ لکھوا دی، ورنہ وہ تو بہت شریف آدمی ہے۔ خیر یہ بتاؤ اب کہاں جاؤ گی؟ توصیف عالم نے آخر میں اسے دیکھ کر پوچھا تو وہ قدرے رک کر بولی، مجھے میرے ماموں کے گھر چھوڑ دو۔ کیا چکر ہے؟ توصیف عالم کے مشکوک انداز پر اس نے فوراً ٹوکا، شٹ اپ، میرا کوئی چکر نہیں۔ واقعی؟ تمہاری مرضی، مانو نہ مانو۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارے لیے اب تک کتنے پرپوزل آ چکے ہیں؟ توصیف عالم نے جانے یہ سوال کیوں کیا تھا، وہ ایک لہجہ کو ٹھٹکی تھی، لیکن پھر فوراً سنبھل کر اسی بے نیازی سے بولی، بے شمار۔ پھر میرا مطلب ہے تمہیں اب تک کوئی پسند نہیں آیا، یا تم شادی ہی نہیں کرنا چاہتی؟ پتہ نہیں میں کیا چاہتی ہوں، شاید میں پہلے کچھ بننا چاہتی ہوں۔ وہ گول مول جواب دے کر فوراً موضوع بدل گئی تھی۔ سنو، وہ تم نے پروڈیوسر کا بتایا تھا، مجھے اس سے ملوا دو۔ وہ خود آئے گا اور تمہیں فوراً حامی بھرنے کی ضرورت نہیں، پہلے اسے چکر دینا جیسے تمہیں دیا تھا۔ وہ بے ساختہ کہہ کر زور سے ہنسی تو اس کے بازو میں چٹکی کاٹ کر بولا، ہاں ویسے ہی۔ پھر پوچھنے لگا، تمہارے گھر والے اب تو اعتراض نہیں کرتے؟ کرتے ہیں لیکن میں کسی کی کب سنتی ہوں، اس نے کہا تو توصیف عالم مزید شہد دے کر کہنے لگا، اچھا کرتی ہو، تمہاری زندگی ہے، تمہیں اپنی مرضی سے گزارنے کا حق ہے اور تم کوئی غلط کام نہیں کر رہی۔ آج اچھے اچھے گھرانوں کے لڑکے لڑکیاں میڈیا پر آنا فخر سمجھتے ہیں۔ اس کا دھیان دور اسٹاپ پر کھڑی لڑکی کی جانب منتقل ہو گیا تھا، جو کچھ دیکھی بھالی لگ رہی تھی۔ پھر جیسے ہی گاڑی اس کے قریب سے گزری تو اچانک اسے یاد آیا، ایک منٹ توصیف، گاڑی روکو۔ توصیف عالم نے بریک لگا کر اسے دیکھا، کیا ہوا؟ میں ابھی آتی ہوں۔ وہ فوراً اتر کر تیز قدموں سے اس لڑکی کے پاس جا کر پوچھنے لگی، سنو تم نادرہ ہو نا؟ جی، اور آپ فائقہ کی بہن ہے نا؟ فائقہ کیسی ہے؟ شادی کے بعد نظر ہی نہیں آئی۔ نادرہ نے اسے پہچان کر کہا تو وہ جو ایک امید پر اس کے پاس اسے فائقہ کا پوچھنے آئی تھی، مایوس ہو کر بس اس قدر کہہ سکی، ہاں بس۔ کہاں ہوتی ہے آج کل؟ شادی کے بعد تو لندن چلی گئی تھی نا؟ نادرہ نے کہا تو وہ انسنی کر کے پوچھنے لگی، تم نے وہاں سے جاب چھوڑ دی؟ ہاں تبھی چھوڑ دی تھی، میرا مطلب ہے فائقہ کی شادی کے کوئی 3-4 مہینے بعد میری بھی شادی ہو گئی۔ اچھا تو پھر تمہیں پتہ نہیں ہوگا، وہ بے دہانی میں کہہ گئی تھی۔ کس بات کا؟ نادرہ نے پوچھا۔ اچھا ٹھیک ہے پھر ملاقات ہوگی، وہ جواب سے کترا کر جلدی سے کہتے ہوئے اسی تیزی سے واپس گاڑی میں آ بیٹھی اور توصیف عالم کی سوالیہ نظروں میں دیکھ کر بولی، پرانی دوست تھی، اب کیا حکم ہے؟ توصیف عالم نے گہری سانس لے کر پوچھا، فوراً چلو اور مجھے کل کا شیڈیول بھی بتا دو۔ وہ گاڑی آگے بڑھا کر اسے اگلے دن کا پروگرام بتانے لگا، لیکن اس کا ذہن اب کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ جب ہی بس ہوں ہاں کرتی رہی اور جب ماموں جی کے گھر اتری تب بھی سرسری انداز میں
اسے خدا حافظ کہہ کر اندر آ گئی تھی۔ السلام علیکم مامی جی۔ جیتی رہو، آ گیا ایگزام؟ مامی جی نے دعا کے ساتھ خوش ہو کر بتایا تو فوراً انجان بن گئی۔ اچھا، کب آئے؟ وہ دوپہر میں۔ چلیں، شکر ہے کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوا۔ وہ انہی کا معلوم کرنے آئی تھی، گھر پر ہی ہیں؟ ہاں، اور سنو، فائقہ کا کچھ پتہ چلا؟ مامی جی نے جواب کے ساتھ پوچھا۔ نہیں مامی جی، دعا کریں، وہ کہہ کر اعظام کے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور پکارنے کے ساتھ دروازہ دھکیل کر کمرے میں داخل ہوئی تو پہلی نظر میں وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ اعظام بھائی، اس نے دوبارہ پکارا تو انہوں نے الماری میں سے سر نکال کر اسے دیکھا، پھر الماری بند کر کے پوچھنے لگے، خیریت سے ہو؟ میں آپ کی خیریت معلوم کرنے آئی ہوں، اس نے کہا تو وہ انسونی کر کے بولے، بیٹھو۔ ہوا ہے حوالات سے؟ وہ بیٹھتے ہوئے بولی، پھر انہیں دیکھ کر پوچھنے لگی، یہ کس کی مہربانی تھی؟ پتہ نہیں، انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا تو وہ چیخ کر بولی، میں جانتی ہوں، اور جانتے تو آپ بھی ہیں، پھر کیوں چھپا رہے ہیں؟ بس جانے دو، انہیں اس طرح تو اور شیر ہو جائیں گی۔ اگر آپ لوگ پہلے میری بات پر دھیان دیتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتانے آئی ہوں کہ اس سے پہلے کہ وہ ابو کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں، میں سٹینڈ لینے جا رہی ہوں، اس نے کہا تو اعظام پھر ٹھٹک کر پوچھنے لگے، کیا کرو گی تم؟ کچھ بھی، میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ نہیں، تم کچھ نہیں کرو گی جب تک فائقہ کا فون نہیں آ جاتا، انہوں نے ٹوکتے ہوئے کہا تو وہ تڑک کر بولی، آپ کرتے رہیں اس کے فون کا انتظار، مجھے ایسی کوئی امید نہیں۔ بہرحال میں تمہیں ایسا کوئی مشورہ نہیں دوں گا، انہوں نے قدر ناراضی سے کہا، میں آپ سے مشورہ لینے نہیں آئی، صرف بتانے آئی ہوں کہ میں فائقہ کی گمشدگی کا اشتہار دینے جا رہی ہوں تمام بڑے اخباروں میں۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تو اعظام پریشان ہو گئے، بدنامی ہوگی؟ وہ استہزائیہ ہنسی، حوالات جا کر تو بڑی نیک نامی ہوئی ہے نا؟ اعظام بے بسی سے اسے دیکھنے لگے تو وہ گہری سانس کھینچ کر بولی، اب بدنامی صرف ہماری نہیں ہوگی۔ بچہ جس طرح بلبلا کر رو رہا تھا اس سے وہ اور الشبہ بھی پریشان ہو گئی تھیں، دونوں باری باری اسے ٹہلا کر تھک گئی تھیں، لیکن بچہ کسی طرح چپ نہیں ہو رہا تھا۔ اماں بھی گھر پر نہ تھیں، محلے میں کسی کے انتقال پر گئی تھیں، ورنہ وہی بتاتی کہ بچے کو کیا تکلیف ہے، پیٹ میں یا کان میں، پھر فوراً نسخہ آزماتی، جبکہ ان دونوں کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ الشبہ، اماں کو بلا لاؤ، وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ اماں تو دور گئی ہیں باجی، چلو اسے بھائی کے پاس لے جاتے ہیں، وہ دوا دے دے گا، الشبہ نے کہا تو فوراً بولی، تم لے جاؤ، میں اکیلی تو نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ تم نے تو بتایا تھا کہ کلینک قریب ہے۔ ہاں قریب ہے، پر میں گھر سے اکیلی نہیں نکلتی، تم ساتھ چلو، الشبہ نے کہتے ہوئے اپنی چادر اٹھا لی تو وہ پریشانی سے اس قدر بولی، تمہارا بھائی کیا کہے گا؟ بھائی، ہم بچے کی دوا لینے جا رہے ہیں، گھومنے تو نہیں جا رہے، چلو۔ الشبہ نے اسے آگے دھکیلا تو وہ بچے کی وجہ سے چل پڑی، لیکن اندر سے بہت ڈری ہوئی تھی کہ کہیں سب کے سامنے وہ اسے ذلیل نہ کر دے۔ اس جنگلی سے کچھ بعید نہ تھا۔ بہرحال کلینک میں پہلے ہی بہت رش تھا، وہ الشبہ کے ساتھ خواتین کے حصے میں بیٹھی تو کلاس ڈور سے وہ سامنے نظر آنے لگا جو پوری توجہ سے ایک 12-13 سال کے لڑکے کا چیک اپ کر رہا تھا، اور بلا ارادہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر الشبہ سے بولی، سنو، بچے کو تم اندر لے جانا۔ تم اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ الشبہ نے ٹوکا تو وہ جذبت ہو کر بولی، پتہ نہیں۔ اچھا، میں بھائی سے کہتی ہوں، پہلے اسے دیکھ لے۔ الشبہ بچے کو دیکھتے ہوئے بولی، جو باہر کی ہوا لگنے سے غنودگی میں چلا گیا تھا، اسے بھی لے جاؤ، اس نے پھر منت سے کہا تو الشبہ کو جیسے رحم آ گیا، اس کی گود سے بچہ لے کر چلی گئی تو اس کے پیچھے دیکھتے ہوئے اس کی نظر راحل پر پڑی جو بہت غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ یا اللہ، وہ بری طرح سہم گئی، ٹانگیں بھی کانپنے لگی تھیں، بمشکل دوپٹے کو سر سے آگے تک کھینچ کر اس کی طرف سے چہرہ چھپا لیا تھا۔ باجی، کچھ دیر بعد الشبہ نے آ کر اسے پکارا تو اس نے ڈرتے ڈرتے اسے دیکھا، پھر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، بچہ کہاں ہے؟ ادھر بھائی کے پاس، جاؤ، وہ تمہیں بلا رہا ہے، الشبہ نے کہا تو وہ پریشان ہو گئی، کیوں؟ جاؤ گی تو پتہ چلے گا نا۔ الشبہ شاید اس کی ڈانٹ سن کر آئی تھی، جب ہی جھنجھلا کر بولی تو وہ تم بھی چلو کہتے کہتے رہ گئی اور ساری ہمتیں یکجا کر کے اس کمرے کی طرف بڑھی، تبھی اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، البتہ آواز کی لرزش پر قابو پا گئی تھی۔ کیا بات ہے؟ وہ کچھ نہیں بولا، بند مٹھی ہونٹوں پر جمائے خوشمگی نظروں سے اسے دیکھے گیا، وہ سلک کر کہنے لگی، اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں بچے کو دکھانے لائی ہوں، اگر تمہیں برا لگا ہے تو میں کسی اور ڈاکٹر کے پاس۔ شٹ اپ، اس نے ہونٹوں سے مٹھی ہٹا کر دانت پیسے، خبردار جو کہیں اور گئی تو اٹھاؤ اس کو اور سیدھی گھر جاؤ، میں وہیں آ کر تم سے بات کرتا ہوں۔ کیا بات؟ اس نے بچے کی طرف ہاتھ بڑھاتے رک کر پوچھا تو اس کے تیور دیکھ کر بچے کو اٹھا کر باہر نکل آئی تھی۔ بس الشبہ، اب میں زیادہ دن یہاں نہیں رہوں گی، کل سے ہی گھر کی تلاش شروع کر دوں گی، گھر کیا ہمارے لیے ایک کمرہ بھی کافی ہوگا، اس نے گھر آتے ہی الشبہ سے کہا، پھر پوچھنے لگی، کرائے پر ایک کمرہ تو مل جاتا ہوگا نا؟ مجھے نہیں پتا،
لو یہ بچے کو دوا پلاؤ اور میں جب تک ہانڈی روٹی بنا لوں۔ اماں بھی جا کر بیٹھ ہی گئی ہے۔ الشبا روٹھے لہجے میں بولتی اس کے سامنے بچے کی دوا ڈال کر جانے لگی تو اس نے روک کر پوچھا، سنو تم سے کیا کہہ رہا تھا؟ کون؟ تمہارا بھائی۔ کیا تم پہلے کبھی اس کے کلینک نہیں گئی جو وہ ناراض ہو رہا تھا؟ میرے جانے پر نہیں، وہ تمہیں دیکھ کر ناراض ہو رہا تھا۔ تم نے چادر بھی تو نہیں لی تھی۔ کہہ رہا تھا یہ کوئی شہر نہیں ہے جہاں لڑکیاں دوپٹے میں پھرتی ہیں۔ الشبا بھائی کی ناراضی کا سبب بتا کر پوچھنے لگی، باجی تم لاہور سے آئی ہو یا کراچی سے؟ میں پریشانی میں چادر لینا بھول گئی۔ وہ اس کا سوال نظر انداز کر گئی تھی۔ یہ بھی ایسے ہی رو رہا تھا جیسے پتہ نہیں۔ ہاں بھائی کہہ رہا تھا کہ اس کے پیٹ میں مروڑ ہے، دوا پلا دو اور دوسری وہ لیتا آئے گا۔ الشبا کہہ کر چلی گئی تو اس نے چمچ میں دوا نکال کر سوتے ہوئے بچے کے منہ میں ڈال دی۔ وہ پھر رونے لگا۔ وہ اسے سینے سے لگا کر ٹہلنے لگی۔ کچھ دیر میں بچہ سکون سے سو گیا اور وہ اس کے اندر بے سکونی سما گئی تھی۔ راحل کی باتوں سے وہ الجھنے لگی تھی، بری طرح سلگ کر بڑبڑانے لگی، میں بہت جلدی اپنا کہیں انتظام کر لوں گی، پھر دیکھوں گی وہ کیسے اس طرح بات کرتا ہے۔ سیدھی گھر جاؤ، میں وہیں آ کر تم سے بات کروں گا۔ کیا بات کرے گا؟ یہی کہ میں صرف دوپٹے میں کیوں باہر نکلی، میری مرضی، وہ کون ہوتا ہے مجھے ٹوکنے والا؟ اس گھر میں ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کی پابند ہوں۔ کیا ہوا بچے کو؟ اماں کی اچانک آمد پر وہ چھل پڑی تو انہیں دیکھ کر سنبھلتے بولی، پیٹ میں مروڑ تھا، ہم اس کی دوا لے آئے ہیں۔ ہاں بتایا ہے الشبا نے، اب تو سو رہا ہے۔ اماں نے اس کو گود سے بچہ لیتے ہوئے کہا تو بیٹھ کر اس کی طرف سے چوک کر دیکھنے لگی تو وہ بچے کا بستر ٹھیک کرتے بولی، بہت رویا ہے، پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ ہاں تو بچے ایسے آرام سے تو نہیں پل جاتے، بہت تنگ کرتے ہیں۔ اماں وہ بستر ٹھیک کر کے سیدھی ہوئی تو کہنے لگی، آپ نے کہا تھا کہ آپ خود میرا کہیں انتظام کر دیں گی، مجھے کسی اچھی جگہ ایک کمرہ کرائے پر دلا دیں۔ اماں بہت سادگی سے اسے دیکھنے لگی تھیں، بولی کچھ نہیں تو اس نے قریب بیٹھ کر ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے اماں، میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی، ایک احسان اور کر دیں۔ چل ہٹ، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، اماں نے ناراضی سے ٹوکا۔ یہ آپ کی بڑائی ہے لیکن میں مزید آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، آپ پلیز منع نہ کریں، مجھے جلدی۔ وہ منت سے بولتے ہوئے ایک دم خاموش ہو کر نچلا ہونٹ کاٹنے لگی کیونکہ وہ جانے کب دروازے میں آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے دیکھنے پر اندر آ کر بولا، اماں آپ بچے کو لے کر اس کمرے میں جاؤ۔ کیوں؟ اماں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مجھے اس سے کچھ بات کرنی ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا تو اماں ناگواری سے بولی، کیا بات کرنی ہے؟ میرے سامنے کر۔ آپ کے سامنے بات نہیں ہو سکتی، بس آپ جاؤ۔ وہ تیز ہو کر بولا تو اس نے فوراً اماں کے پاس بیٹھ کر ان کا بازو تھام لیا۔ نہیں اماں آپ نہیں جانا، مجھے اس کی کوئی بات نہیں سننی۔ اماں اٹھو نا۔ وہ زور سے دھاڑا تو اماں نے پریشان ہو کر اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ تھپک کر بولی، تو کیوں ڈرتی ہے؟ کہا نہیں جائے گا تجھے، سن لے کیا کہتا ہے۔ پھر وہ اس سے بولی، آرام سے بات کرنا، آپ جاؤ تو۔ اماں اسے تسلی دیتے ہوئے بچے کو لیے جیسے کمرے سے نکلی، اس نے دروازہ بند کر دیا، پھر اس کی طرف پلٹ کر چپتے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگا، اب بتاؤ کون ہو تم اور کہاں سے آئی ہو؟ اور اگر نہ بتاؤں تو؟ وہ جی کڑا کر کے بولی، تو میں تمہیں سیدھا بیگم جیلان افندی کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو وہ چکرا گئی۔ کیا؟ کون؟ میں نہیں جانتی۔ تم نہیں جانتی؟ اس نے شرٹ کا بٹن کھولا اور اندر سے اخبار کھینچ کر اس کی طرف ہاتھ میں اس نے شرٹ کا بٹن کھولا اور اندر سے اخبار کھینچ کر اس کے ہاتھ میں دیا، دیکھو اس میں تمہارا اشتہار لگا ہے۔ اشتہار؟ اس کے ہاتھوں میں اخبار لرزنے لگا، بہت ڈرتے ڈرتے سر جھکایا تو نظر اپنی تصویر پر پڑی جس کے نیچے لکھا تھا، بیگم افندی کی بہو لاپتہ۔ میرے خدا، وہ اسے آگے دیکھ ہی نہیں سکی اور اخبار ایک طرف رکھ کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا تھا۔ منہ چھپانے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہاری اصلیت پتہ چل گئی ہے۔ وہ پہلے تن سے بولا، پھر ایک دم لہجہ بدل کر کہنے لگا، میں نے تم سے پہلے روز بھی کہا تھا کہ اگر تم سچ بتا دو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، اب پھر کہہ رہا ہوں سچ بتا دو، میں ہر ممکن تمہاری مدد کروں گا۔ وہ دھیرے دھیرے ہاتھ آنکھوں سے نیچے کھسکا کر اسے دیکھنے لگی، میں ابھی وعدہ نہیں کر رہا، سچائی جاننے کے بعد فیصلہ کروں گا۔ اگر تم حق پر ہوئی تب بھی اپنی جان سے بڑھ کر تمہاری حفاظت کی ذمہ داری قبول کروں گا، لیکن اگر تم نے مجھے چکر دینے کی کوشش کی تو۔ وہ وارننگ کے انداز میں شہادت کی انگلی اٹھا کر خاموش ہو گیا تو وہ بے بسی سے بولی، تمہیں اگر میری مدد کرنی ہے تو یوں بھی کر سکتے ہو، سچائی جاننے پر زور کیوں دے رہے ہو؟ کیونکہ میں آنکھ بند کر کے تم پر بالکل بھی بھروسہ نہیں کر سکتا، اس نے کہا تو وہ چیخ کر بولی، تمہیں کیسے معلوم ہوگا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں یا جھوٹ؟ سچ اور جھوٹ کی پہچان ہے مجھے۔ وہ کہہ کر سامنے والی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ وہ سر جھکا کر کتنی دیر اپنے ناخنوں کو دیکھتی رہی، اندر ہی اندر الجھ رہی تھی۔ دیکھو یہاں سے نکل کر تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی، واپس وہیں جا پہنچو گی جہاں سے بھاگی تھی، اور آگے تم سوچ سکتی ہو تمہاری ساس تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گی۔
وہ میرا بچہ لینا چاہتی ہیں۔ وہ بے اختیار کہہ کر ہونٹ بھیج گئی تو اس نے کیوں کا سوال نہیں اٹھایا، خاموشی سے انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ یوں گویا ہوئی جیسے اپنے آپ سے بول رہی ہو۔ جیلان ماربل انڈسٹریز میں جاب شروع ہوئی تھی، پھر سارے حالات اور واقعات پوری سچائی سے بیان کرتی چلی گئی، صرف اس خوف سے کہ کہیں وہ اسے بیگم آفندی کے پاس نہ لے جائے۔ وہ بہت خاموشی سے اسے سن رہا تھا، جس کے ہونٹوں سے الفاظ ٹوٹ کر نکل رہے تھے، جبکہ آنسو تسلسل سے بہہ رہے تھے۔ وہ بار بار ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ رہی تھی، اور جب خاموش ہوئی تو اسے یوں دیکھنے لگی جیسے وہ اس کا مذاق اڑائے گا، لیکن وہ تو جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ کچھ دیر پلکیں جھپک جھپک کر اسے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، میں نے ساری حقیقت تمہیں بتا دی ہے، اب تمہاری مرضی، یقین کرو نہ کرو، لیکن اتنا ضرور کرنا کہ یہ ساری باتیں صرف اپنے تک رکھنا۔ اس کے سینے میں رکی سانس بند ہونٹوں سے ٹکرائی تو وہ اپنے آپ چونکا اور دونوں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر کچھ دیر اس طرح بیٹھا رہا، پھر ہاتھ نیچے گرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ تو وہ آنسو بھری آنکھوں سے اس کے پیچھے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ اس نے گلاس تھام لیا لیکن ہونٹوں تک لے جانے سے قاصر رہی۔ آئی ایم سوری، میں نے تمہارے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا، اگر تم پہلے دن بتا دیتی تو۔ خیر آپ فکر نہیں کرو، جس خدا کے بھروسے تم نکلی تھی، سمجھ لو اس نے تمہیں محفوظ جگہ پہنچا دیا ہے، راحل نے معذرت کے ساتھ کہا تو ممنونیت سے بولی، میں تمہارا احسان نہیں، کوئی احسان نہیں۔ وہ فوراً ٹوک کر کہنے لگا، بس اتنی احتیاط کرنا کہ گھر میں اماں کے ملنے جلنے والی خواتین آئیں تو ان کے سامنے مت جانا۔ تبھی دروازہ کھلا دیکھ کر اماں اندر آ گئیں اور پہلے راحل سے بولی، کر لی بات؟ پھر اسے دیکھتے ہوئے پریشان ہو کر بگڑنے لگی، کیا کہہ رہا تھا؟ کیا کہہ دیا تو نے اسے؟ میں نے کہا تھا نا کہ آرام سے بات کرنا۔ مجھ سے نہیں ہوتی آرام سے بات، وہ کہتے کمرے سے نکل گیا تو اماں اس کے پاس بیٹھ کر بچکارنے لگی۔ بیگم آفندی ہر قسم کے حالات سے نپٹنا جانتی تھیں، کبھی کوئی بات ان کی توقع کے خلاف ہو بھی گئی تو بس تھوڑی دیر کو پریشان ہوئیں، اس کے بعد اپنی حکمت عملی سے صورتحال اپنے حق میں لے آتی تھیں۔ لیکن فائقہ کی گمشدگی کے اشتہار نے انہیں بری طرح چکرا دیا تھا، کیونکہ بات سارے میں پھیل گئی تھی اور کل سے ان کی سب جاننے والے انہیں مسلسل فون کر کے فائقہ کا معلوم کر رہے تھے، جب سے وہ اور پریشان ہو گئی تھیں۔ جب یہ سوچ نہیں پائیں کہ انہیں صورتحال سے کیسے نپٹنا چاہیے، یہ تو وہ سمجھ گئی تھی کہ جرأت رابعہ نے کی ہے، جو ان کے گھر آ کر کہہ گئی تھی کہ وہ ان کی اپر کلاس میں ان کا اشتہار لگوا دے گی، اور اس پر عمل کر کے اس نے ان کے اندر ایسی آگ لگا دی تھی جس کے شعلوں میں وہ رات بھر جھلستی رہی تھیں۔ لیکن فوری طور پر انہوں نے رابعہ کے خلاف اقدام کا سوچا بھی نہیں، کیونکہ پہلے انہیں اپنی ساکھ کی فکر تھی۔ اس وقت ناشتے کے ٹیبل پر وہ گرم چائے گھونٹ گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے اسی فکر میں تھیں کہ فون کی بیل پر انہوں نے بغیر چونکے ریسیور اٹھا لیا اور بقیہ چائے حلق میں اتار کر بولی، ہیلو، السلام علیکم۔ دوسری طرف اسفندیار تھے، انہوں نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے، میں کل سے ٹرائی کر رہا ہوں لیکن ہر بار آپ کا نمبر بزی تھا، اسفندیار نے جتا کر کہا۔ وہ ابھی بھی خاموش رہیں۔ میرا خیال ہے لوگ آپ سے ہمدردی جتانے کا موقع گنوانا نہیں چاہتے ہوں گے۔ شٹ اپ، مطلب کی بات کرو۔ غصے سے ان کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ مجھے آپ سے کچھ مطلب نہیں، صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی بہو بیگم کی گمشدگی کا اشتہار لگوا کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ اسفندیار نے پوچھا تو وہ دانت پیس کر بولی، تمہیں اس سے بھی کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں؟ اشتہار میں میرے باپ کا نام لکھا ہے اور میں اپنے باپ کی نیک نامی پر دھبا برداشت نہیں کر سکتا۔ اسفندیار کا اشارہ ان کی طرف تھا اور وہ سمجھ کر ہی تلملائی تھی، لیکن فوراً کچھ کہہ نہ سکی تو وہ پوچھنے لگا، ویسے آپ کی بہو کہاں سے غائب ہوئی ہے؟ گھر سے یا؟ سنو، یہ میرا گھریلو معاملہ ہے، تمہیں اس میں دلچسپی لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اور جو سینکڑوں لوگ دلچسپی لے رہے ہیں وہ۔ شٹ اپ، انہوں نے فون پٹک دیا اور بالکل غیر ارادی طور پر اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے لگیں۔ جب کسی حد تک غصے کو دبانے میں کامیاب ہو گئی تب انہوں نے فائقہ کے گھر کے نمبر ڈائل کیے۔ ہیلو، ادھر سے عثمان نے فون اٹھایا تھا، اعجاز صاحب سے بات کراؤ، انہوں نے کہا تو عثمان نے بھی دہانی میں پوچھا تھا، جی آپ کون؟ میں فائقہ کی ساس ہوں۔ انہوں نے پہلی بار وہ بھی طنزیہ انداز میں فائقہ سے اپنا رشتہ بتا دیا تھا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی، پھر کچھ دیر بعد ابو کی آواز آئی، جی بیگم صاحبہ۔ اعجاز صاحب، فائقہ سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ انہوں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کیا مطلب؟ ابو سمجھے نہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ دیکھیں اعجاز صاحب، فائقہ آپ کی بیٹی ہے اور ہمیشہ رہے گی، جبکہ مجھ سے اس کا رشتہ شہریار کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا، پھر آپ نے اشتہار میں میرا حوالہ کیوں دیا؟ وہ بہت ضبط سے اور ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی، میں معافی چاہتا ہوں بیگم صاحبہ، یہ میری بیٹی رابعہ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ ابو نے عاجزی سے کہا، یہ محض غلطی نہیں ہے اعجاز صاحب، رابعہ نے جان بوجھ کر میری عزت سے کھیلنے کی کوشش کی ہے، آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ میری تو اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، اور میں کیوں اسے دشمنی رکھوں گی؟ میرے برابر کی تو نہیں ہے وہ، نہ عمر میں نہ حیثیت میں۔
ابو کی عرضی اور معافی مانگنے سے وہ اس انداز میں بات کرنے لگیں جیسے انہیں رابعہ کی اس حرکت سے بہت دکھ ہوا ہو، پھر بھی اپنی بڑائی جتانے سے باز نہ آئیں۔ جی آپ بجا فرما رہی ہیں، یقین کریں میں خود بہت پریشان ہوں، ابو نے کہا تو وہ گہری سانس کے ساتھ کہنے لگی۔ پریشانی کی بات تو ہے، پتہ نہیں وہ لڑکی کہاں چلی گئی ہے، مجھے تو زیادہ فکر اس بات کی ہے کہ وہ ماں بننے والی تھی، پتہ نہیں کہاں کس حال میں ہوگی، اللہ اسے اپنی امان میں رکھے، کیا کیا سوچا تھا میں نے شہری کا بچہ ہوگا تو ہم سب مل کر بڑی خوشی منائیں گے۔ دوسری طرف ابو خاموش رہ گئے۔ اوکے اعزاز صاحب، میں اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہوں، باقی آپ دعا کریں، انہوں نے الوداعی انداز میں کہہ کر فون رکھ دیا، پھر چیئر دھکیل کر اٹھتے ہوئے دانت پیسنے لگیں۔ ابھی ایک بیٹی کو رو رہے ہیں، سب کے لیے رلا دوں گی، پھر لاؤنج میں آ کر وہیں سے چیخیں، رشید! جی بیگم صاحبہ۔ رشید بھاگ آیا، ڈرائیور کو بلاؤ، وہ کہہ کر صوفے میں دھس گئیں اور بیگ پر سر رکھ کر خود کو ریلیکس کرنے لگیں۔ کچھ دیر بعد رشید ڈرائیور کو لے کر آ گیا تو انہوں نے رشید کو جانے کا اشارہ کیا، نظریں ڈرائیور پر جما دیں۔ کوئی غلطی ہو گئی ہے بیگم صاحبہ؟ ڈرائیور نے ان کی تیز نظروں سے پریشان ہو کر کہا۔ نہیں، ابھی تک تو سب ٹھیک جا رہا ہے، انہوں نے کہا تو فوراً بولا، آپ کو کوئی شکایت تو نہیں ہوگی جی؟ مجھے تم پر بھروسہ ہے اور اسی لیے میں تم سے بات کر رہی ہوں، وہ کہہ کر قصداً سوچنے لگیں، پھر کچھ دیر بعد اسے دیکھ کر بولی، مجھے کسی ایسے آدمی کا بتاؤ جو میرا کام کر سکے رازداری سے اور اس کے لیے میں اسے منہ مانگی قیمت دوں۔ ڈرائیور ان کی بات سمجھ کر سوچنے لگا تو قدرے رک کر انہوں نے پوچھا، جانتے ہو کسی ایسے آدمی کو؟ جی، ڈرائیور نے ڈرتے ڈرتے جی کہا تھا۔ کون ہے؟ انہوں نے فوراً پوچھا۔ آپ ہی کی فیکٹری میں ملازم ہے، شہباز، ڈرائیور نے بتایا تو انہوں نے ایک پل میں اپنی فیکٹری کے تمام ملازمین کو سوچ ڈالا تھا، پھر اگلے پل ان کے ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی۔ شہباز؟ جی بیگم صاحبہ، کیا حکم ہے؟ ڈرائیور نے ان کے ہونٹوں کی جنبش سمجھ کر پوچھا تو انہوں نے چونک کر اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا کر بولی، کچھ نہیں، تم جاؤ۔ ڈرائیور چلا گیا تو کچھ دیر یکسوئی سے سوچنے کے بعد وہ فیکٹری کے نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ وہ جب تک اس خوف میں تھی کہ جانے کب اس گھر سے جانے کو کہہ دیا جائے کہ وہ آگے کہاں جائے گی، تب تک وہ کچھ اور سوچ نہ سکی تھی۔ ہر رات نیند آنے تک وہ اپنے اگلے ٹھکانے کی فکر میں مبتلا رہتی تھی، لیکن اب جب کہ راحیل نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لی تھی تو جہاں اسے اطمینان ہوا تھا وہاں سب گھر والے یاد آنے لگے تھے اور وہ ایک ایک کا رد عمل سوچنے لگی تھی۔ اس کے گھر چھوڑنے کا کس کس پر کیا اثر ہوا ہوگا اور اس کی تلاش میں کون کون سرگرداں ہوگا، ساری باتیں سوچتے ہوئے اس کا دل دکھ سے بھر گیا تھا اور رات نیند آنے تک وہ تکیے میں منہ چھپا کر روتی رہی تھی۔ صبح اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، اس نے منہ دھوتے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، اس کے بعد وہ اماں کا سامنا کرنے سے کترانے لگی۔ گو کہ صبح آنکھ کھلتے ہی اس نے سوچا تھا کہ بہت دن مہمانوں کی طرح رہ چکی، اسے اب گھر کے کام کاج میں اماں اور الشبہ کا ہاتھ بٹانا چاہیے، لیکن اب اس کی ہمت نہ ہو رہی تھی کیونکہ اماں بہت جلد پریشان ہو جاتی تھیں، یوں بھی وہ ہر وقت اس کا چہرہ دیکھتی رہتی تھیں، پتہ نہیں انہیں اس کے چہرے پر کیا نظر آتا تھا۔ کتنی بار وہ پوچھتے پوچھتے رہ گئی تھی۔ بہرحال اس وقت وہ کچن میں تو نہیں تھی، لیکن بچے کو صاف ستھرا کرنے کے بعد کمرے کی صفائی میں لگ گئی تھی۔ راحیل گو کہ 10 بجے کلینک جاتا تھا، لیکن اٹھتا صبح سویرے تھا اور اس وقت سے الشبہ کو پکارنے لگتا۔ جب تک وہ اٹھ نہیں جاتی وہ پکارے جاتا تو وہ پکارے جانا، پھر دونوں میں تکرار ہو جاتی۔ الشبہ کا کہنا تھا کہ رزلٹ آنے تک وہ عیش کر لے، پھر جب کالج جانے لگے گی تو وہی روٹین شروع ہو جائے گی، لیکن وہ نہیں مانتا تھا اور اماں ان دونوں کی تکرار میں بالکل خاموش رہتی، شاید عادی ہو چکی تھیں۔ اگرچہ وہ عادی نہیں ہوئی تھی تبھی کچھ نہ کہہ سکتی تھی، اس لیے دھیان ہی نہیں دیتی۔ ابھی بھی وہ صفائی کرنے میں لگی ہوئی تھی جب الشبہ آ کر بولی، باجی چلو ناشتہ کر لو۔ ہیں؟ وہ حیران ہو گئی کیونکہ اب تک راحیل کی وجہ سے اسے کمرے میں ہی ناشتہ ملتا تھا۔ میں بچے کو لے جا رہی ہوں، تم آ جاؤ۔ الشبہ بچے کو اٹھا کر جانے لگی تو پکار کر بولی، سنو میں بعد میں کر لوں گی۔ نہیں، بھائی کہہ رہا ہے، ناشتہ کھانے سب کے ساتھ بیٹھ کے کرو۔ چلو نہیں تو وہ ناراض ہو جائے گا، الشبہ نے بھائی کا کہہ کر اسے مشکل میں ڈال دیا۔ ناچار دوپٹہ ٹھیک اوڑھتے ہوئے الشبہ کے ساتھ ہی کمرے سے نکل آئی تھی، پہلے واش بیسن پر جا کر ہاتھ منہ دھوئے، پھر آ کر اماں کے ساتھ یوں لگ کر بیٹھی کہ براہ راست اس کی نظروں کا سامنا نہ ہو، اور وہ جیسے انتظار میں تھا اس کے بیٹھتے ہی کہنے لگا، اماں اس سے بھی کچھ کام وام کروایا کرو، بیٹھ بیٹھ کر موٹی ہو گئی تو پھر اس کے اپنے گھر والے سے نہیں پہچانیں گے۔ جب کر کے ناشتہ کر، اماں نے ٹوک دیا تو وہ اسے پوچھنے لگا، سنو تمہارا نام کیا ہے؟ نشا۔ اس سے پہلے الشبہ بول پڑی تو وہ ڈانٹنے لگا، میں نے تجھ سے پوچھا ہے، بڑی دادی بنتی ہے۔ پھر اس سے بولا، تم بتاؤ؟ فائقہ۔ وہ جب سب بتا چکی تھی تو نام کیوں چھپاتی؟ ہائے، الشبہ چل پڑی، باجی تم نے مجھے نشا بتایا تھا؟ ہاں نشا بھی، لیکن اصل نام فائقہ ہے۔ اس کے سٹپٹانے پر اماں پھر ڈانٹنے لگی،
تم لوگ ناشتہ کرو گے کہ نہیں؟ خالی باتیں کیے جاتے ہو۔ میں فائقہ سے ناشتے کا ہی پوچھنا چاہتا ہوں اماں، وہ کیا پسند کرتی ہے؟ آپ زبردستی اسے پراٹھا کھلا دیتی ہو۔ اس نے اماں سے کہتے ہوئے آخر مجھ سے دیکھا تو جلدی سے بولی، میں سب کھا لیتی ہوں، میرا مطلب ہے پراٹھا بھی۔ اچھی بات ہے، وہ کہہ کر کھانے میں یوں مصروف ہوا کہ پھر ادھر ادھر بھی دیکھا نہیں، جس سے اسے بھی کھانے میں آسانی ہو گئی۔ پھر ناشتہ کرتے ہی اس نے الشبا کے ساتھ مل کر دسترخوان سمیٹا۔ اس کے بعد سیدھی کمرے میں آ بیٹھی اور اپنے لیے کوئی مصروفیت سوچتے ہوئے کڑنے لگی تھی۔ اب وہ گھر سے نکل بھی نہ سکتی تھی، بیگم افندی نے اشتہار لگوا کر اس کے راستے بند کر دیے تھے۔ لیکن ماما، وہ اچانک ٹھٹکی تھی۔ ماما اشتہار کیسے لگوا سکتی ہیں؟ اس سے تو خود ان کی بدنامی ہوگی۔ تو کیا ابو نے؟ وہ لجنے لگی، لیکن بیگم افندی اور ابو کے علاوہ کسی اور کا سوچ ہی نہ سکی۔ بس انہی دونوں میں ذہن الجھ رہا تھا۔ باجی، اماں کہہ رہی ہیں آپ کے کپڑے نکال رکھو، باجی اماں کہہ رہی ہیں اس کے کپڑے نکال رکھو، وہ آ کر اسے نہلا دے گی۔ الشبا نے آ کر بچے کو اس کی گود میں ڈالتے کہا تو وہ چونک کر پوچھنے لگی، کہاں گئی ہیں اماں؟ سبزی گوشت لینے، الشبا نے بتایا، پھر اس کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگی، ایک بات بتاؤ باجی، کل بھائی نے کمرہ بند کر کے تم سے کیا باتیں کی تھیں؟ کیوں؟ اس نے مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا کر الشبا کو دیکھا تو اصرار سے بولی، بتاؤ نا۔ کیا بتاؤں؟ وہ محض اسے چھیڑ رہی تھی۔ وہی جو تم نے بھائی سے کہا، اور وہ ایک دم بدل گیا، الشبا نے کہا تو سٹپٹا گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ تم سے خار نہیں کھاتا، اور اب پتہ ہے اماں سے کہہ رہا تھا کہ تمہارا خیال رکھے، اور مجھے بھی ڈانٹا کہ تمہیں تنگ نہ کروں۔ میں کب تنگ کرتی ہوں تمہیں؟ آخر میں الشبا نے یوں منہ پھیلایا جیسے اس نے شکایت کی ہو۔ ارے نہیں، تم تو بہت اچھی ہو، بہت پیاری ہو، تنگ تو میں نے تم سب کو کیا ہے۔ اس نے الشبا کی تھوڑی چھو کر کہا تو وہ اس بات پر آ گئی تھی۔ اچھا بتاؤ، بھائی سے کیا باتیں ہوئیں؟ کوئی نئی بات نہیں ہوئی، اس نے وہی پوچھا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، اور میں نے سچ بتا دیا۔ شاید میرے سچ بولنے پر ہی اسے رحم آ گیا، جو کہنے لگا، اب تم یہی رہنا، اور ظاہر ہے جب اس نے خود رہنے کو کہا ہے تو پھر اپنا رویہ بھی بدلے گا۔ اس نے سہولت سے بتا کر کہا تو الشبا بہت سادگی سے پوچھنے لگی، کہاں سے آئی ہو تم؟ کراچی سے۔ ہائے کراچی! الشبا نے سینے پر ہاتھ رکھ کر انتہائی شوق سے کہا، تم گئی ہو کبھی؟ نہیں، لیکن مجھے بہت شوق ہے، وہاں سمندر بھی ہے نا؟ ہاں، بھائی ہمیشہ کہتا تھا کہ جب میں میٹرک کر لوں گی تب مجھے کراچی لے جائے گا، اور وہ تو تیار ہے، پر اماں نہیں مانتی۔ اماں کیوں نہیں مانتی؟ وہ دلچسپی سے اسے دیکھے گئی۔ کہتی ہیں بہت دور ہے، اور وہاں کوئی رشتہ دار بھی نہیں جس کے پاس جا کر ہم رہیں۔ الشبا نے کہا، تب بھی اماں آ گئیں، دونوں ہاتھوں میں تھیلے اٹھائے ہوئے، پسینے میں شرابور۔ ہائے اماں، کیا کیا لے آئی؟ الشبا نے فوراً اٹھ کر ان کے ہاتھوں سے تھیلے لیے۔ پنکھا تیز کر، بہت گرمی ہے، اماں نے چادر اتارتے کہا، پھر خود ہی پنکھا تیز کر کے لیٹ گئی۔ الشبا تھیلیوں کا جائزہ لینے لگی۔ اس نے جلدی سے بچے کو بستر پر لٹایا اور الشبا کے ہاتھ سے برف کا شاپر لے کر کچن میں چلی گئی تھی۔ کولر میں ٹھنڈا پانی بنا کر اماں کے لیے گلاس بھر کر لے آئی۔ ہیں، الشبا کو خیال نہیں آیا؟ اماں اٹھ کر اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے بولی، میں سوٹ دیکھ رہی ہوں۔ اماں، یہ کس کے ہیں؟ الشبا نے تھیلے میں سے سارے سوٹ نکالے اور نکال کر چارپائی پر ڈال دیے۔ دو تیرے، دو فائقہ کے، اور ایک میرا۔ اماں نے بتایا تو جہاں الشبا خوش ہوئی وہاں وہ پریشان ہو گئی۔ اماں، میرے پاس کپڑے ہیں۔ ہاں، آتے ہیں بیگ میں اتنے کپڑے؟ گرمی میں موٹے کپڑے پہنے پھرتی ہو، ابھی یہ سی کر پہن لو۔ الشبا، تو سی دے باجی کو۔ اماں نے اسے ٹوکتے ہوئے الشبا سے کہا تو فوراً بولی، سی دوں گی، سب کے سی دوں گی، کاکے کی فراک بھی بنا دوں گی۔ فراک کیوں؟ یہ کوئی لڑکی ہے؟ اماں، اچھا لگے گا نا، گول گپا۔ الشبا نرمی سے بچے کے گال چھونے لگی تو جواب میں وہ غوں کرنے لگا تھا۔ بچہ بھوک سے رو رہا تھا اور ادھر وہ دودھ ٹھنڈا کرنے میں لگی تھی۔ پھر جلدی سے فیڈر میں ڈال کر اس کمرے میں آ گئی جہاں الشبا بچے کو بہلا رہی تھی، اور پہلے اس نے دھیان نہیں دیا۔ جب بچے کو گود میں لے کر بیٹھی اور اس کے منہ سے فیڈر لگا دی تب کمرے کو دیکھ کر سٹپٹا گئی، کیونکہ راحیل کا کمرہ تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کمرے میں نہ آئی تھی اور ابھی بھی بے دھیانی میں آ گئی تھی۔ بچہ دودھ پینے تک بیٹھا رہا۔ الشبا بڑے انہماک سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہ سرسری انداز میں کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرہ بہت کشادہ نہیں تھا اور نہ ہی بہت چھوٹا۔ ایک طرف سنگل بیڈ، اس کے ساتھ صوفہ سیٹ، سامنے ٹی وی، اور پھر دوسری طرف کمپیوٹر اور دیوار گیر ریک میں موٹی موٹی کتابیں۔ وہ ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ الشبا پکار کر بولی، باجی دیکھو کتنی پیاری لڑکی ہے۔ وہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہوئی اور اسکرین پر رابعہ کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں یکلک دھندلا گئی تھیں۔ لگا تھا جیسے مدتوں بعد کسی اپنے کی شکل دیکھی ہو، اور بس ایک جھلک ہی دیکھ پائی تھی، اس کے بعد تو پلکیں جھپکتی رہ گئی۔ جب دن چھٹی اشتہار بدل چکا تھا، پھر وہ دوبارہ اس انتظار میں وہیں بیٹھی رہ گئی۔ ڈرامہ شروع ہو چکا تھا۔
अलिशबा ड्रामा देखने के साथ वक्फे वक्फे से उससे भी कुछ कह लेती, लेकिन वो अब कुछ ना सुन रही थी। टीवी पर नजरें जमाए वक्फे के इंतजार में थी, ताकि इश्तिहार में राबिया को देख सके। और जब वक्फा आया तो वो उसी वक्त राहिल भी आ गया, जिसे देखकर पहले उसने वहां से उठना चाहा, लेकिन फिर कुछ सोचकर अनजान सी बनकर बैठी रही। कोई खास प्रोग्राम आ रहा है? राहिल ने टीवी पर नजर डालते किसी एक को मुखातिब किए बगैर पूछा। ड्रामा बस खत्म होने वाला है, अलिशबा ने जल्दी से कहा कि कहीं वो उसे किसी काम से ना उठा दे। और अम्मा कहाँ हैं? राहिल ने बैठते पूछा। नमाज पढ़ी हैं। कभी तू भी नमाज पढ़ लिया कर, हर वक्त ड्रामे देखती रहती है। वो आदत के मुताबिक अलिशबा को टोकने लगा। भाई बस चुप करो ना, अलिशबा ने झंझला कर कहा तो वो उठ खड़ी हुई और वहां से अलिशबा ने झंझला कर कहा तो वो उठकर टीवी के पास चला गया। मैं इसे बंद कर रहा हूँ। नहीं नहीं, वो बेख्तियार बोली। हैं, तुम भी ड्रामा देख रही हो? राहिल ने उसे देखकर ताज्जुब से कहा तो वो जज्बुत होकर बोली। क्यों, मेरे देखने पर पाबंदी है क्या? वो कंधे उचकाकर वापस उसी जगह जा बैठा। तो वो जो राबिया को देखने के लिए बेचैन हो रही थी, इसी ख्याल से टीवी की तरफ ध्यान हटा दिया था कि कहीं फिर ना उसकी आंखें भीग जाएं, और कंप्यूटर की तरफ इशारा करके उसे पूछने लगी, ये कौन सा मॉडल है? पेंटेन ट्री। तुम अगर इसे इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकती हो, उसने जताकर कहा तो कसदन जरा सा हंसकर बोली। नहीं, मैंने तो यूं ही पूछ लिया। तुमने इसमें कोई कोर्स वगैरह किए हैं? हाँ, इसके बाद ही जॉब मिली थी। वो दोनों बहुत नॉर्मल अंदाज में बातें करने लगे, जबकि अलिशबा ड्रामा देखने में मसरूफ थी। तो अब मैं जॉब नहीं कर सकती? उसने जिस कदर मायूसी से कहा तो वो इसी कदर बेनियाजी से बोला। क्या ज़रूरत है? क्यों, आखिर मैं कब तक ऐसे बैठी रहूंगी? शायद मामा ने ऐड लगवाया ही इसलिए है कि जब मैं तंग आ जाऊं तो वापस उनके पास चली जाऊं, उसने कहा तो उठते हुए बोला। फिक्र नहीं करो, तुम कभी तंग नहीं आओगी। तुम्हें जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े बिला झिझक कह देना। वो अपनी बात ख़त्म करके दरवाजे की तरफ बढ़ा था कि पुकार कर कहने लगी। सुनो, मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मेरा मतलब है, मेरे पास इतना कुछ है जिससे मेरी और बच्चे की ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। बहुत सारी दुनिया तुम्हारी हो, लेकिन जब तक तुम मेरे घर में हो, मेरी जिम्मेदारी हो। तुमसे वादा नहीं किया था कि अगर तुम हक पर हुई तो मैं अपनी जान से बढ़कर तुम्हारी हिफाजत करूंगा। यकीन करो, अगर मुझे तुम्हारी सच्चाई पर ज़रा सा भी शुबा होता तो मैं उसी वक्त तुम्हें बाहर निकाल करता, लेकिन मैं अपने वादे का पाबंद हूँ। उसके ठोस लहजे पर वो सर झुकाकर बोली। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। आज अम्मा मेरे लिए कपड़े भी ले आईं। सब कुछ लाएंगी, जैसे अलिशबा की ज़रूरियात के अलावा ख्वाहिशात भी पूरी की जाती हैं। बल्कि शायद तुम्हारे ख्याल से ज़्यादा ही करना पड़ेगा, तुम्हारी हैसियत के मुताबिक, उसने कहा तो बेख्तियार सर ऊंचा करके उसे देखने लगी। मैं गलत नहीं कह रहा, तुम जिस शख्स की बेवा हो वो कोई मामूली आदमी तो नहीं था, मिल ओनर था। और इस मिल ओनर के बच्चे ने अगर इस झोंपड़े में जन्म लिया है तो इससे उसकी हैसियत कम नहीं होगी। ये बड़ा होकर अपने बाप की जगह लेगा। तुमने इसे यही समझाना है और यही सिखाना है, अंडरस्टैंड? वो उसे बावर करवा के कमरे से निकल गया था। वो शशदर से उसके पीछे देखती रह गई, और उस रात उसने अपने दिल की हर गली से पहरे हटा दिए थे और तमाम रात इन गलियों में टहलती रही थी जहां मोहब्बतें यूं टूटकर बरसी थीं कि उसकी सूंधी सूंधी महक का सरूर अभी भी उसके रगों पैर में उतर रहा था। डॉक्टर अफान ने उस रोज़ राबिया की बदतमीजी से जिद में आकर सोचा कि वो आइंदा इस घर में नहीं जाएंगे, लेकिन अखबार में फ़ायका की गुमशुदगी का इश्तिहार देखकर हकीकतन परेशान हो गए थे। अखबार भी कुछ दिन पहले का था। उन्होंने तारीख देखकर दिनों का शुमार किया तो उन्हें ताज्जुब हुआ। उस रोज़ अब्बू और अम्मी से किसी ने उन्हें नहीं बताया कि, और इसीलिए वो इस वक्त उनके पास जाने के बजाय सलेमान के घर आ गए थे। ओह, वो अफान भाई कैसे रास्ता भूल गए? राहिला ने उन्हें देखते ही ताज्जुब का इजहार किया तो वो कज़न अनजान बनकर बोले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राहिला जवाब के साथ मजीद कुछ कहना चाहती थी कि सुलेमान बोल पड़े, जाओ पहले चाय वाय ले आओ। डॉक्टर अफान ने कज़न चाय को मना नहीं किया क्योंकि वो अकेले में सुलेमान से बात करना चाहते थे, और जैसे ही राहिला किचन में गई कहने लगे, मैंने अभी कुछ देर पहले अखबार में बेगम जिलान अफंदी की बहू का इश्तिहार देखा है। फ़ायका है या कोई और? फ़ायका। सुलेमान सर झुकाकर बस इसी कदर बोले थे। डॉक्टर अफान कितनी देर उन्हें देखते रहे, जैसे उनकी समझ में ना आ रहा हो। लेकिन कैसे? पता नहीं अफान भाई, हम खुद नहीं समझ पा रहे कि उसके साथ क्या हुआ है। 1 महीना हो गया है उसे लापता हुए, और अभी तक उसकी कोई इत्तला नहीं। इस इश्तिहार को भी कितने दिन हो गए हैं। सुलेमान बेबसी से बोल रहे थे। हैरत है, मुझे किसी ने बताया नहीं, डॉक्टर अफान ने कहा। तभी राहिला चाय लेकर आ गई और उनकी बात सुनकर पूछने लगी, क्या नहीं बताया? डॉक्टर अफान जवाब देने के बजाय सलेमान को देखने लगे तो वो भी अनजान बनकर बात बदल गए। किरण क्या कर रही है? वो आराम से बैठी खेल रही है, राहिला ने बताया। फिर चाय का कप
डॉक्टर अफान को थमाते बज़ाहिर चिढ़ने के अंदाज में बोली, आपकी बीवी तो आजकल टीवी पर नजर आती है, आपने देखे हैं उसके इश्तिहार? डॉक्टर अफान ने जुज़्बुज़ होकर फौरन चाय का कप होठों से लगाया तो सलेमान ने इशारे से राहिला को मना किया कि वो इस मौजू को ना छेड़े, लेकिन वो कहाँ बाज आने वाली थी। उसे तो यूं भी राबिया के खिलाफ बोलने का मौका चाहिए होता था। मेरा ख्याल है वो आपसे अलग ही इसलिए हुई थी ताकि जो मर्जी करती फिरे। कोई अच्छा शौक नहीं है जिसके लिए उसने बसा बसाया घर छोड़ दिया, और अब तो उसके मिजाज ही नहीं मिलते, हवाओं में उड़ने लगी है। आप भूल जाएं कि वो कभी आपके पास वापस आ जाएगी। इस फील्ड में तो आदमी आ जाए तो आगे निकलता चला जाता है, पलट कर नहीं देखता। शोहरत और दौलत का नशा ही ऐसा होता है। जी, लेकिन मुझे ज़्यादा फ़ायका की फ़िक्र है। डॉक्टर अफान ने मजबूरन फ़ायका का जिक्र छेड़ा और राहिला उस पर भी शुरू हो गई। हाँ, आपने सुना इस बेचारी के साथ कितना बुरा हुआ। बड़े लोगों में शादी करने का यही अंजाम होता है। रिश्ते हमेशा अपने जैसे लोगों में करने चाहिए। मैंने तो भाई सबक सीख लिया। अपनी बेटी को कभी इतने बड़े घर में नहीं ब्याऊंगी, बल्कि मैं तो उसकी शादी ही नहीं करूंगी। आप लोगों ने इस सिलसिले में फ़ायका की तलाश के सिलसिले में और क्या इक़दाम किया है? डॉक्टर अफान ने सुलेमान को देखकर पूछा, लेकिन उनसे पहले राहिला बोल पड़ी। ये लोग कुछ नहीं कर सकते। बेगम अफंदी बहुत पावरफुल औरत हैं, और वो तो उल्टा इन लोगों को इल्ज़ाम दे रही हैं कि उन्होंने फ़ायका को कहीं छुपाया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सुलेमान ने राहिला को घूरते कहा, लेकिन वो यकसा नज़रअंदाज करके मज़ीद ड्रामाई अंदाज में कहने लगी, मैं आपको बताऊं अफान भाई, ये लोग तो मानते नहीं हैं, लेकिन हकीकत यही है कि फ़ायका की सास ने उसे मरवा दिया है। जी? डॉक्टर अफान ने परेशान होकर सुलेमान को देखा तो बामुश्किल गुस्सा दबाकर बोले, ये बकवास कर रही है। मैं ठीक कह रही हूँ अफान भाई, ये पैसे वाले लोग ऐसे ही करते हैं। बेगम अफंदी ने इस डर से कि कहीं फ़ायका या उसका बच्चा इनकी जायदाद के दावेदार ना हो जाएं, इनका पता ही साफ कर दिया। आप देखिएगा, कुछ दिनों में ये हकीकत सामने आ जाएगी। राहिला अपनी बात पर अड़कर यकीन से बोल रही थी, वरना आप बताएं वो कहाँ जा सकती है? राबिया की तरह तो वो थी नहीं, तो बेचारी सीधी सादी अगर सास के घर से निकली भी थी तो अब्बू के पास आ जाती। सोचने की बात है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। अगर वो जिंदा होती तो। बस खामोश हो जाओ। इस बार सुलेमान गुस्से से धाड़े। राहिला बुड़बुड़ाते चाय के ट्रे उठाकर चली गई तो डॉक्टर अफान ने यूं गहरी सांस खींची कि उसके जाने पर शुक्र कर रहे हों। फिर उठते हुए बोले, चलें सुलेमान भाई, बाहर चलते हैं। हाँ, यहाँ तो बात करना अजाब है। सुलेमान फौरन उठ खड़े हुए और दोनों घर से बाहर आ खड़े हुए थे। डॉक्टर अफान कहने लगे, राहिला भाभी बहुत बोलती हैं, इसलिए शायद उनकी बातों को अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन संजीदगी से सोचें सुलेमान भाई, तो वो कुछ गलत भी नहीं कह रही। ये जायदाद वगैरह का चक्कर बहुत बुरा होता है, आपको स्टैंड लेना चाहिए। क्या करें अफान भाई, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता। अम्मी अबू इतने परेशान हैं, मैंने तसल्ली भी नहीं दे सकता। सुलेमान ने बेबसी से कहा, जी अभी कुछ दिन पहले मैं अब्बू के पास गया था, शायद इसी परेशानी में वो। डॉक्टर अफान कुछ कहते कहते खामोश होकर जाने क्या सोचने लगे। कुछ कहा अब्बू ने आपसे? सुलेमान ने टोका तो वो चौंक कर बोले, नहीं, रा मुझे तो नहीं, राबिया को डांट रहे थे। राबिया ने और परेशान कर रखा है, आप उस पर सख्ती क्यों नहीं करते? बीवी है आपकी। सुलेमान ने कहा तो फीकी मुस्कुराहट के साथ बोले, इसीलिए तो खामोश हूँ कि मैं उससे ताल्लुक़ नहीं तोड़ना चाहता। अगर मैंने सख्ती की तो वो ज़िद में आ जाएगी और जाने क्या कर बैठे। हाँ, ज़िद्दी तो बहुत है। ठीक हो जाएगी, आप उसकी फ़िक्र ना करें। डॉक्टर अफान ने गाड़ी का लॉक खोलते कहा तो सलमान पूछने लगे, आप जा रहे हैं? जी, मैं फ़ायका का मालूम करने आया था। अल्लाह करे वो जहाँ हो खैरियत से हो। हम भी यही दुआ करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, और हाँ, फ़ायका के बारे में कुछ पता चले तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। डॉक्टर अफान ने कुछ शाकी होकर कहा, फिर फ़ौरन गाड़ी में बैठ गए थे। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए।